اب میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں حلال فوڈ اس اہم موضوع پر اس کی اہمیت اور افادیت کے عنوان سے تشریف لائیں گے اس جامعہ کے سن اول کے بیچ میں یہ منفرد اعزاز کہ پہلا بیچ فضلاء کا بخاری شریف کی تکمیل کا جنہیں حاصل ہے، اس بیچ میں بھی آپ کا نام ہے، اور میری مراد حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف علی فاروقی صاحب، آپ فرزند ارجمند، سابق محتمم و شیخ الحدیث جامعہ ہذا حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے آپ کے حکم سے ہی اس اہم موضوع پر بیرون ملک ملائیشیا کی یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور جامعہ کا نام فخر سے بلند کیا۔ تشریف لائیں حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف علی فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ جو موضوع آج میرے ذمے دیا گیا حلال فوڈ سے متعلق، اگرچہ فوڈ کے حوالے سے یہ موضوع جب سے انسان ہے اس وقت سے ہے، لیکن یہ خاص طور پر ایک شعبے اور ایک فن کے اعتبار سے اس کا بہت کم استعمال ہوتا تھا، اور اگر اس کو فوڈ سائنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ اور بھی اس کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ ابھی قاری عبدالغفور صاحب ذکر کر رہے تھے، میں اس موضوع پر آنے سے پہلے ایک چیز یاد آئی تھی مجھے، وہ بتا رہے تھے کہ با نکلوانے کا، تو وہ قاری حسن شاہ صاحب ہمیں حدر پڑھایا کرتے تھے، تو وہ ہمارے ساتھی تھے مولانا رمضان کامرانی، ان سے قاف نہیں نکلتی تھی، تو وہ قاری حسن شاہ صاحب نے ان کے ذمے لگایا کہ یہاں اوپر والے برآمدے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ قاری حسن شاہ صاحب وہاں نیچے باغ تھا وہاں پر بیٹھتے تھے، تو انہوں نے کہا اوپر بیٹھ کر اور قاف نکالو اونچی آواز سے 1000 مرتبہ قا کرو، اور وہاں بیٹھ کر مجھے آواز آنی چاہیے۔ تو وہ قا مجھے یاد آیا، میں نے کہا قاری صاحب نے بتلایا کہ ان کی بات صحیح ہو رہی تھی۔ قاری حسن شاہ صاحب کا بڑا عجیب و غریب طریقہ تھا، وہ بھی بڑی ہماری حدر ٹھیک کرواتے تھے، تو وہ اسی طرح ہی وہ کرتے تھے۔ جب یہ درس نظامی شروع ہوا تو یہاں شروع کرنے میں ہم لوگ سب سے پہلے تھے، اس میں والد صاحب نے درس نظامی کو قراءت کا حصہ بنانے کا جب ارادہ فرمایا تو مجھے اور حاجی صغیر صاحب کے بیٹے تھے 3، خلیل، رشید اور حبیب، وہ تینوں، ہم 4 لوگوں کو وہاں اپنے گھر میں ہی بٹھا کر اور تیسیر المبتدی پڑھانی شروع کی۔ تو وہ اب مجھے ادراک ہوا اس کا کہ میں درس نظامی کا پہلا طالب علم بھی ہوں۔ الحمدللہ درس نظامی شروع کروایا حضرت نے، تو وہ ہمیں تیسیر المبتدی سے شروع کرایا، اور اس کے بڑے مراحل تھے۔ وفاق بھی اسی وقت نیا نیا شروع ہو رہا تھا، وفاق میں کبھی کوئی کتاب آتی تھی، پھر وہ اس کا تبدیلی کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ وہ کافیہ ہم نے شروع کیا،
پہلے ہدایت النحو شروع کیا، ہدایت النحو پڑھتے رہے، کچھ صفحات پڑھے تھے تو فیصلہ آیا کہ ہدایت النحو نہیں، کافیہ پڑھایا جائے گا۔ اب وہ 3 مہینے تک مولانا فیروز صاحب ہمیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن 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 پڑھاتے رہے۔ وہ 3 مہینے کے بعد پھر فیصلہ آیا کہ ہدایت النحو کا امتحان ہوگا، وفاق کا امتحان قریب آ گیا ہے۔ تو وہ اس طرح تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن الحمدللہ 1993 میں ہم پہلے درس نظامی کرنے والے یہاں سے تھے۔ الحمدللہ درس نظامی 1993 میں کیا، اس کے بعد یہاں ہی تدریس شروع کر دی، اور پھر 2004-05 میں ایم فل کیا۔ لیکن اس سے پہلے 2003 میں ہی میں نے یہ حلال فوڈ کے اوپر کچھ کام شروع کر دیا تھا۔ ایک ادارہ تھا موڈیز، ان کے ساتھ کام کیا، ان کے ساتھ ہم گئے اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں۔ ہم نے کوشش کی کہ وہ لوگ سرٹیفکیٹ جاری کریں، ہم اس کے اوپر کام کریں، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ ایم فل کے اندر میں اس موضوع کے اوپر مقالہ لکھوں، لیکن میرا ایم فل کا جو داخلہ ہوا تھا وہ شعبہ عربی میں ہوا تھا۔ شعبہ عربی کے اندر پابندی تھی کہ یہ شعبہ، یہ جو اسلامک، یہ جو حلال فوڈ کا کام ہے یہ اسلامیات کے اس میں آتا ہے، اور آپ کا داخلہ اسلامیات میں نہیں ہے، شعبہ عربی میں ہے، اس لیے آپ اس کے اوپر نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی بھی یہاں بہاولپور میں شروع کیا۔ پی ایچ ڈی میں بھی یہی مشکل آئی کہ انہوں نے کہا جی یہ شعبہ عربی میں آپ کا داخلہ ہوا ہے، یہاں پر آپ حلال فوڈ کے اوپر مقالہ نہیں لکھ سکتے۔ تو پھر میں نے جو مقالے کا ایک خطہ بنایا تھا، اپنا کام جو کرنے کا ارادہ تھا، وہ میں نے ملیشیا بھیجا۔ انہوں نے کہا اس طرح تو بات نہیں بنتی، ان کو بلاؤ۔ میں چلا گیا، میں گیا تو وہاں جا کر اب مجھے عربی زبان کے اوپر بھی عبور نہیں تھا، عربی بھی نہیں آتی تھی، انگلش بھی نہیں آتی تھی۔ میں جا کر سپروائزر کے پاس بیٹھا تو میرا جو پھپھی زاد بھائی تھا، میں نے اس سے کہا تم کہیں ادھر ادھر جانا مت، جو بھی ترجمانی کرنی ہے تم نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ سپروائزر سے بات ہوئی، اس نے کہا جواد صدیقی تمہارا کام ختم ہو گیا، تعارف ہو گیا، اب تم جاؤ۔ وہ چلا گیا، اس نے میرے سے بات شروع کر دی، کیا موضوع ہے، کیا کام کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہم عربی میں بات کرتے رہے۔ عربی میں بات کر کے میں باہر آیا، اس نے میرا داخلہ کر دیا۔ وہ داخلہ جب ہو گیا تو میں باہر آ کر میں نے والد صاحب کو فون کیا۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، میں نے کہا جی داخلہ کر دیا انہوں نے۔ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا جی انہوں نے تفصیلات پوچھی تھی، کچھ مقالے کے بارے میں پوچھا، کام کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ میں نے ان کو بتلایا۔ انہوں نے اس کے اوپر آمادگی کا اظہار کیا اور الحمدللہ داخلہ۔ تو کس زبان میں بات کی؟ میں نے کہا جی عربی میں۔ کہنے لگے وہ تو تمہیں آتی نہیں۔ میں نے کہا جی پتہ نہیں اللہ نے کس طرح کروا دی، بات کروا دی، بہرحال الحمدللہ کام ہو گیا۔ پھر عربی میں ہی اللہ نے مقالہ بھی لکھوا دیا، کام بھی پورا ہو گیا۔ لیکن اس کام کے دوران میں 2-3 مشکلات پیش آئیں۔ ان مشکلات میں ایک سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میں نے جب کام شروع کیا تھا تو میرا موضوع تھا کہ اسلام میں حلال اور حرام کے معیارات۔ اب وہ 3 سیمسٹر تقریباً 18-20 مہینے میں وہ کام کرتا رہا۔ ایک وہ ترکی کا ایک سپروائزر تھا میرا، اس کے بعد اچانک ملیشیا والوں نے ان کو نکال دیا، ایک ملیشین آ گیا۔ میں یہاں سے پاکستان سے جب وہاں گیا تو مجھے پتہ لگا کہ آپ کا سپروائزر تبدیل ہو گیا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا جی آپ کا موضوع میں نے تبدیل کر دیا۔ میں عجیب و غریب، میں نے کہا موضوع تبدیل کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ یہ حلال فوڈ کوئی چھوٹا موضوع تھوڑی ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو، حلال فوڈ کے اوپر تم کام کر دو گے اور کام ہو جائے گا۔ تم جاؤ گے، جب ایگزامینر آئے گا تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے گا، اور تم کتنے فوڈ، کتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن کو تم یہ کہتے پھرو گے کہ یہ حلال ہے اور کیوں حلال ہے اور کیسے حلال ہے، کیا معیار ہے کیا نہیں ہے۔ یہ تو بہت لمبا کام ہے، اس کے اوپر تو 50 PhD بھی ہوں گے تو کام ہے۔ تو میں نے یہ طے کیا ہے کہ تم جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ جو ہے اس کے اسلامی معیارات حلال اور حرام کے لیے ان کے اوپر کام کرو۔ میں نے اس سے کہا نہیں، بلکہ اس نے انگلش میں نہیں کہا، اس نے مجھ سے کہا اغذیہ معدلہ وراثی ان کے اوپر کام کرنا ہے۔ میں نے کہا جی یہ کون سی والی اغذیہ ہوتی ہیں، اس کا کچھ انگریزی میں نام مجھے بتا دو۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ جی یہ اس کے اوپر کام کرنا ہے۔
اگلے 6 مہینے میں اس کی تلاش کرتا رہا. وہ اس کی کل زندگی، وہ شروع ہی یہ اس موضوع کے اوپر جو کام شروع ہوا تھا وہی 1940-42 میں کام شروع ہوا تھا. اس کی زندگی بڑی چھوٹی سی تھی، کوئی کتاب نہیں مل رہی، کوئی لٹریچر، کوئی مقالہ، کچھ نہیں مل رہا. تو وہ ایک بہت بڑی پریشانی تھی. اور انگلش اور عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اس کا کوئی مٹیریل نہیں، کوئی اردو میں کچھ نہیں، پھر اس موضوع کے اوپر کہیں کچھ اور بھی نہیں. بڑی مشکلات سے اس موضوع کے اوپر پی ایچ ڈی مکمل کر لیا. الحمدللہ مکمل ہو گیا. لیکن اس کے بعد شروع میں تو والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ تم اصل میں پی ایچ ڈی اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے لالچ ہے تمہارے دل میں زیادہ تنخواہوں کا، اور تم بھی یہ چاہتے ہو لاکھوں روپے کی تنخواہ تمہیں مل جائے. میں نے ان کو بتلایا کہ نہیں جی، میرا یہ کام ہے الاشباہ والنظائر کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. قواعد فقہیہ کے سارے جو بھی کام ہیں اس کے اندر سے میں قواعد فقہیہ کے وہ قواعد جو اغذیہ سے متعلقہ ہیں ان کو لوں گا اور ان کے اوپر کام کروں گا. تب ان کو جب یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ تو ایک مشن ہے اور یہ تو اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. اور الحمدللہ پھر ان کی جب سرپرستی رہی تو اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے، بڑوں کی سرپرستی سے الحمدللہ وہ کام مکمل ہو گیا. اس کام میں پڑھنے کے بعد پتہ لگا کہ اس کام کو کرنے کے لیے اصل جو رجال مطلوب ہیں وہ ہیں جو مدارس میں کام کرتے ہیں، جو مدارس میں پڑھنے والے، جو مدارس کے دینی علوم پڑھنے والے لوگ ہیں. اصل ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اس حلال فوڈ کے شعبے کو اپنائیں اور اس شعبے میں کام کریں اور اس شعبے کے اندر ایک کارہائے نمایاں انجام دیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ لوگ کریں گے تو یہ کام شریعت کے، قرآن و سنت کے مطابق ہو پائے گا. اگر یہ کام دنیا دار لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا یا کمپنیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو یہ بزنس تو ایک اچھا بزنس تو بن سکتا ہے، لیکن اس دیانتاً یہ کام نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. اس لیے ایک وقت کی بہت اہم ضرورت تھی کہ اس میں لوگوں کو تیار کیا جائے، خصوصاً طلباء کو تیار کیا جائے. پھر والد صاحب کے انتقال کے بعد قاری صاحب کے مشورے سے، قاری صاحب کے حکم سے، ڈاکٹر خلیل احمد صاحب کے مشورے سے میں نے ایک ادارہ بنایا، اور اس ادارے کو انٹرنیشنل بنانے کے لیے انٹرنیشنل حلال انسپیکشن اینڈ سرٹیفیکیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا. اور اس کی پھر توثیق کے لیے ایک ایکریڈیشن کا سسٹم ہوتا ہے، وہ ہم نے ملیشیا سے کروائی. ملیشیا کی مختلف یونیورسٹیوں سے اس کے تربیتی معاہدے کروائے تاکہ جو لوگ ہمارے پاس سے اس کی تربیت لیں، ٹریننگ کے لیے آئیں تو سرٹیفکیٹ کے اوپر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا اور UTM کا بھی ساتھ میں سند ہو، جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کی سند بھی ساتھ ہو. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ملا کر ہم نے ایک تربیتی ادارہ بنایا جس کا کام ٹریننگ اور سرٹیفیکیشن دونوں تھا. اس ادارے کو بنا کر ہم نے اس کے اندر کام کو آہستہ آہستہ شروع کیا. اس کی بنیادی مقاصد جو ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک ٹریننگ دینا اور ایک تمام جو بھی انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو ترغیب دینا کہ وہ اپنی اپنی پروڈکٹ کو حلال سرٹیفائی کروائیں. یہ ایک بڑے پیمانے پر کام شروع کرنے کے لیے ہم نے اس بنیاد بنائی اس ادارے کی، IHIC کی. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ آہستہ آہستہ، وقت تو لگتا ہے، ہر کام میں وقت لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر بہت سارے ہمارے مدارس کے طلباء اور مدارس کے اساتذہ انہوں نے دلچسپی لی، انہوں نے آ کر اس کے اندر ہمارے سے مدد طلب کی، اور کئی لوگوں نے MPhil کے مقالے بھی لکھے اس موضوع پر. دو لوگوں کو PhD بھی ان کا ہو چکا ہے پنجاب یونیورسٹی سے اور UMT سے، وہ بھی اسی موضوع کے اوپر انہوں نے PhD بھی کیا. الحمدللہ یہ آہستہ آہستہ اب آگے چل رہا ہے. لیکن اس میں اہم ترین کام جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ادارے کے یعنی مدارس دینیہ کے طلباء ہیں ان کی ٹریننگ ہو اور وہ لوگ یہ کام کریں.
ان کا کیا ہوا کام اور اس کام میں آگے جا کر وہ ٹریننگ کا حصہ بننا یا سرٹیفیکیشن کا حصہ بننا، وہ ان کا اگر عمل ہوگا اور ان کا ہاتھ ہوگا تو وہ زیادہ مضبوط ہوگا بنسبت کسی دنیا دار کے، کہ دنیا دار آدمی جب آپ کسی دوسرے ادارے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ حلال یا حرام کا جو ایک امتیاز کرتے ہیں وہ صرف اور صرف لیب ٹیسٹنگ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک ایک معیار یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں اگر کوئی فیٹ ہے، کوئی چربی ہے، تو وہ چربی کا معیار یہ ہے کہ اگر یہ چربی کسی جانور سے حاصل شدہ ہے تو یہ حرام ہے، اور اگر یہ چربی ویجیٹیبل سبزیات سے حاصل شدہ ہے تو یہ حلال ہے۔ یعنی ان کے پاس تو یہی معیار ہے نا۔ اب اگر یہ اس معیار کو ہم اسلام کے معیارات کے اوپر لا کر پرکھیں تو قربانی کے جانوروں کے بے شمار چربیاں ہم کھاتے ہیں، وہ تو سب کی سب حلال ہی ہیں، اور الحمدللہ اس کا استعمال بے شمار ہوتا ہے، تو وہ کیسے حرام ہو سکتی ہیں؟ اسلام کا معیار کچھ اور ہے، دنیا داروں کا معیار کچھ اور ہے۔ تو اس طرح یہ ادارہ جو ہے یہ بہت اہم ترین کام کر رہا ہے دنیا میں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور اگر مسلمان اگر الگ بھی کر دیں تو قرآن نے تو مخاطب یا ایھا الناس سے کیا، یعنی حلال فوڈ، حلال اور طیب فوڈ جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اسلام اللہ نے تو وہ تمام انسانوں کے لیے مفید قرار دیا تھا۔ تو یہ ایک دیکھنے میں اگر اس کا پورا وہ دیکھا جائے کہ اس کی فیلڈ کتنی بڑی ہے تو وہ تقریباً پوری دنیا ہے، لیکن اس فیلڈ میں کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ جو ادارے سرٹیفیکیشن کر رہے ہیں، جو تصدیق کر رہے ہیں، اس سے پہلے اگر پچھلی طرف چلے جائیں تو اس سے پیچھے دارالافتاء موجود ہیں۔ دارالافتاء یہ کام کرتے ہیں، دارالافتاء کے اندر یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن دارالافتاء کا ایک تو کام یہ ہے کہ دارالافتاء جو ساری کیفیات اور جو بات اور جو بیان میں جا کر بتلا دوں گا، لکھ کر دے دوں گا، اس کی بنیاد پر دارالافتاء فتویٰ دے دے گا۔ دارالافتاء بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو خود جا کر اس کی تحقیق کرتے ہوں۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ جی میں یہ مرغی ذبح کرتا ہوں، اس طریقے سے کرتا ہوں، اتنی مرغیاں روزانہ کی ذبح کرتا ہوں، تو آپ نے اس کو فتویٰ دے دیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ اگر مناسب، اگر تم یہ کرتے ہو تو یہ حلال ہے۔ دارالافتاء سے آگے بڑھ کر یہ سرٹیفیکیشن کا کام ہے کہ یہ صرف لکھے ہوئے پر اعتماد نہیں کرتے، یہ جا کر اس کا نہ صرف آڈٹ کرتے ہیں، ساری چیزوں کی خود تفتیش تحقیق کرتے ہیں، بلکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرویلنس بھی کیا جاتا ہے۔ سرویلنس ہوتا ہے کہ آڈٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ایک معیار ان کو بتلا دیا، 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد ایک چھاپا مارا جاتا ہے، غیر اعلانیہ دورہ کیا جاتا ہے، جس کے اندر جا کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو معیار ہم نے بتلایا تھا وہ اس کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یعنی اس کی جانچ پڑتال بھی اسی ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو معیار دیا ہے اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ترین کام ہے جس کے اندر اس دارالافتاء سے بڑھ کر یہ سرٹیفیکیشن باڈی کا کام ہے۔ جب ہم نے یہ ادارہ بنایا تو اس ادارے کے جو ہمارے بنیادی مقاصد تھے وہ یہی، ایک تو بحیثیت پروڈکٹ کسی بھی حلال فوڈ کی سرٹیفیکیشن کرنا، یعنی اس کی پوری انسپیکشن کرنا، اس کے پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو اجزائے ترکیبی اس چیز کے ہیں وہ اجزائے ترکیبی حاصل کہاں سے ہو رہے ہیں۔ چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے وے پاؤڈر۔ وے پاؤڈر جیسے یہ جوس وغیرہ جو ہمارے یہاں آتے ہیں، وہ جوس کو گاڑھا کرنے کے لیے ایک وے پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، وہ دودھ سے بنتا ہے۔ اب دودھ سے بننے والی چیز کے بارے میں اگر آپ کے پاس دودھ پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا ترکی سے یا کسی اسلامی ملک سے آ رہا ہے تو آپ کے اعتماد کا درجہ کچھ اور ہوگا، اور اگر آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ دودھ تھائی لینڈ سے آ رہا ہے یا کسی ایسے ملک سے آ رہا ہے جہاں پر گھوڑی کا دودھ بھی حلال ہے، جہاں پر اور دوسرے جانوروں کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے، خنزیر کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے،
تو وہاں پر اس کا حکم الگ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے نہ صرف ہم اجزاء ترکیبی کی تفتیش تحقیق کرتے ہیں، بلکہ ان اجزاء ترکیبی کے سپلائرز کی بھی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے، اور وہ سپلائرز جو ہیں ان کا اپنی جو بھی چیز وہ بیچ رہے ہیں اس کی سرٹیفیکیشن پر ان کی کتنی گرپ ہے، یہ ساری چیزیں ان کو بتلائی جاتی ہیں، اس کی تحقیق تفتیش ہوتی ہے، اس کے کاغذ پورے کے پورے اپنے پاس رکھے جاتے ہیں، تب جا کر وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سرٹیفیکیشن اس کا سب سے اہم ترین شعبہ اور سب سے اہم ترین مقصد تھا جو اس ادارے کے بنانے کا تھا۔ اس کے علاوہ پھر اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو معیارات قرآن و حدیث نے دیے ہیں ان معیارات کی روشنی میں جائزہ لے کر اور پھر اس کا سرٹیفکیٹ ایشو کرنا، اس کے اوپر ورک شاپ اور ٹریننگز وغیرہ کروانا، یہ بھی ہمارے ہی ادارے کا کام تھا۔ اور مختلف تعلیمی اداروں میں مرحلہ وار جو طویل المدتی کورس ہیں 2 مہینے کے یا 6 مہینے کے، وہ کورس بھی ہم نے 2-3 کروائے۔ اسی طرح جو مدارس کے طلبہ ہیں، ہمارے مدرسے کے کافی طلبہ نے ہم سے ٹریننگ لی اور وہ ٹریننگ ہم نے ان کو دی۔ اس طرح یہ کام ہم نے شروع کیا۔ آپ لوگوں کے لیے اس سلسلے میں بہت اہم ترین ایک شعبہ یہ ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے 2015 میں قانون سازی کی اور پاکستان حلال اتھارٹی بھی بنا لی، اور اب پاکستان کے اس قانون کے مطابق کوئی غیر مسلم کمپنی کسی بھی پروڈکٹ کو حلال سرٹیفائی نہیں کر سکتی۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، اور جو کمپنیاں سرٹیفیکیشن میں کام کر رہی ہیں ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی گئی کہ ان کے پاس ایک شریعہ ایڈوائزر ہو جس نے درس نظامی کیا ہوا ہو اور جو تعلیم یافتہ، دینی تعلیم یافتہ ہو۔ تو اس اعتبار سے اس شعبے میں کام کرنے کے بے شمار مواقع اب کھل چکے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمیں آگے کیے جا سکتے ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ عملی بلکہ اگر علمی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس شعبے میں کام کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں۔ ایم فل کیا جا سکتا ہے، پی ایچ ڈی کیا جا سکتا ہے۔ آپ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد مقالہ جات لکھ سکتے ہیں اس کے اندر، حلال فوڈ کے معیارات کیا ہیں، ان معیارات کے اوپر جینیاتی تبدیلی کیا ہوتی ہے، جینیاتی تبدیلی سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں۔ انقلاب ماہیت ایک بہت عظیم الشان ایک وہ شعبہ ہے، اس کے اندر انقلاب ماہیت کیا ہوتی ہے، انقلاب ماہیت کب ہوتی ہے، اور اس کے بعد حکم کب تبدیل ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے اس کے اندر۔ پھر جو اسٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ یہ دیکھنا کہ اسٹینڈرڈ جو دنیا میں مروجہ اسٹینڈرڈ ہیں، جیسے پاکستان میں ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے PS 3733 کہلاتا ہے، وہ حلال مینجمنٹ سسٹم، وہ کیا ہے، اس کے مندرجات کیا ہیں، ان کے اوپر سرٹیفیکیشن کرتے ہوئے جب ہم کام کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، وہ چیزیں بھی اس کے اندر کے تحقیق میں لائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بے شمار اور دوسرے معیارات ہیں، جیسے ملیشیا نے اپنا معیار بنا رکھا ہے، اور اسی طرح تھائی لینڈ نے اپنا معیار بنا رکھا ہے، اور بہت سارے اداروں نے، ساؤتھ افریقہ کا اپنا ایک معیار ہے، وہ اس کے اوپر اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر اس شعبے کے اندر ایک آڈٹ کا ایک الگ سے شعبہ ہے۔ آڈٹ کیا ہوتا ہے، آڈیٹر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آڈیٹر کے کام کیا کیا ہیں، کیا کیا چیزیں آڈٹ کے دوران اس نے دیکھنی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس شعبے کے اندر ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کام کو ایک ترتیب کے مطابق ادارہ بنا کر شروع کیا ہے، اور جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کی زیر سرپرستی الحمدللہ کام چل بھی رہا ہے، اور آئندہ بھی ہم اس کی ٹریننگز جو ہیں وہ کروائیں گے۔ آپ میں سے اگر کوئی ٹریننگ کرنا چاہے یا کوئی کروانا چاہے اپنے ادارے میں تو انشاءاللہ اس کے لیے جامعہ سے رابطہ کریں، ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے۔ باقی یہ کہ حلال فوڈ کے جو بھی کام ہے وہ اتنا بڑا کام ہے کہ واقعتاً اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے اوپر کام کرنا اگر شروع کر دیں تب بھی شاید وہ کام پورا نہ ہو سکے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے چن لے، اور ہمارے ذریعے سے کوئی ایک بھی چیز حلال ہو جائے اور ایک بھی چیز لوگوں کے پیٹ میں حلال چلی جائے تو میرا خیال ہے شاید ہماری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔